اور امید ہے کہ بہت جلد تمام سنی تنظیمیں اس پلیٹ فارم کے اس جھنڈے کے سائے تلے ہوگی اور انشاءاللہ تعالی سن 1947 یا اس سے پہلے چلنے والی تحریک جس نے پاکستان بنایا تھا، انشاءاللہ یہ اسلام آباد میں بننے والی سنی اتحاد کونسل جس میں ہمارے ملک بھر کے علماء، معزز مشائخ الاسلام سب اس میں شامل ہے، انشاءاللہ تعالی سنی عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ ویسے تو یہ میں نے اس سے کہا تھا کہ اس تقریب کو ربیع الشریف کے بعد رکھیں اور اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ تعالی ضرور ادھر آمد ہوگی، کیونکہ 13 فروری کو 28 صفر جہاں پر ہمارے قائدین کو شہید کر دیا گیا تھا، جس میں ہمارے پوری قیادت 63 علماء اکرام مشائخ الاسلام، تو اس سلسلے میں مصروفیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے شوقہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نشر اخبار کے اندر اس جگہ پہ پروگرام کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے علماء اور مشائخ ہمارے قائدین کو شہید کیا گیا تھا، تاکہ بتائے کہ یہ بم دھماکے بھی ہمارے میلاد النبی کا راستہ نہیں روک سکتے، یہ دہشت گردی ہماری میلاد ریلیوں کو روک نہیں سکتی، یہ امریکہ اور برطانیہ کا بارود اس کے رسول کے بارود کو ختم نہیں کر سکتا، جو کہ ہمارے سینے میں ہمارے بزرگوں نے پیوست کر دیا ہے۔ اور آج جو پاکستان، یہ خوبصورت پاکستان، یہ ہماری وطن عزیز، یہ ہماری ماں آج ہمیں پکار رہی ہے، کیونکہ آج ہماری یہ ماں تکلیف کے اندر ہے، کیونکہ ادھر سے اتنا مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور ہمارے حکمران سوائے کرپشن کے اور کوئی کام نہیں، جنہوں نے 62 سال کے اندر اس ملک کے عوام کو بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دے سکے، یہ 62 سال سے یہ حکمران جنہوں نے اس عوام کا خون کیا، اس عوام کے ووٹوں سے 1 ارب 30 ارب روپیہ کھا کر بیٹھ گئے ہیں اور پھر بھی آپ کے درمیان آتے ہوئے شرماتے رہے ہیں، چاہے NRO ہو چاہے کوئی کرپشن ہو، صرف آپ اور ہمارا استحصال کیا گیا، دادا دربار پہ حاضری دے دی، سنیت کا حق ادا کر دیا اور آپ اور ہم کو بے وقوف بناتے رہے۔ سن 1990 میں جب میرے قائد نے یہ منشور کیا اس ملک پاکستان میں، تو 5 نکات تھے، آج سب 2001 کی بات کرتے ہیں، 1980 کی کوئی بات نہیں کرتا۔ جب ایک جنرل نے افغان پالیسی ترتیب دی اور اس ملک کو امریکہ کے حوالے کر دیا، اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارا ساتھ علماء مشائخ کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے ریال اور ڈالر کی بہتی ہوئی گنگا کے اندر اپنے ہاتھ نہیں دھوئے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم علماء مشائخ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ ڈالر اور ریال کی بہتی ہوئی گنگا میں اپنے ہاتھ نہیں دھوئے تھے۔ اور جب ہمارے قائدین اس دنیا سے گئے تو کسی کا اکاؤنٹ 162 روپے پہ کلوز ہوا تھا، کسی کے حصے میں کوئی پلاٹ نہیں تھا، کسی کے حصے میں کوئی زمین نہیں تھی، کسی کے حصے میں کوئی پرمٹ نہیں تھا، صرف اللہ اور اس کے رسول رضا کی، اللہ اور رسول کی رضا کی، اور سرخرو ہو گئے اس دنیا سے جاتے ہوئے۔ اور آج
ہمارے یہ سیاستدانوں نے ہمیں کہاں پہ پہنچا دیا ہے، ان نعروں سے تو پہنچایا ہے ہمیں۔ آج کوئی ایک قیادت ایسی بتا دو جس نے ثواب کا خیال کیا ہو۔ آپ سب کچھ چھوڑیں، جتنا استحصال عوام اہل سنت کا ہوا ہے کسی کا نہیں ہوا۔ ہماری دو قیادتوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور آج بھی اب سے کچھ لمحے پہلے مجھے فون ریسیو ہوا ہے کہ حیدرآباد میں بہت تصادم ہوا ہے، کافی اسپتال میں ہیں اور 2 ایکسپائر ہو گئے۔ لیکن ہمارے حوصلے اور ہمارے قائد نے ایسے بلند رکھے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی، کیونکہ وہ ناموس رسالت پر جان گئی ہے، وہ جان پاکستان کی بقا کے لیے گئی ہے، وہ جان پاکستان کے استحکام کے لیے گئی ہے، کیونکہ ہمارے قائدین نے ہمیشہ کہا تھا کہ سدا سلامت رہے پاکستان، اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی شہادت نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جنگ، یہ طالبان، جو ظالمان، جو امریکہ کے ایجنٹ، جو راہ کے ایجنٹ، جو موساد کے ایجنٹ، جنہوں نے اس ملک میں صرف قتل و غارت کے لیے کی ہے، آج کون سا ادارہ ایسا ہے، کون سا ایسا ادارہ ہے جو آج کی دہشت گردی سے محفوظ ہے؟ وزیر داخلہ کہتا ہے کہ 3,500 دہشت گرد گرفتار کیے، 3,500 دہشت گرد گرفتار کیے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، بتاؤ آج 2 سال گزر گئے، 3,500 دہشت گردوں میں سے ایک کو بھی پھانسی نہیں چڑھایا۔ امریکن صاحب انٹرویو کر رہی تھی، میں نے اس سے کہا یہ صاحب یہ سپولے تم لوگوں نے پالے تھے، خدا کی قسم میں نے اسی طرح کہا کہ یہ سپولے یہ صاحب تم نے پالے تھے۔ کہنے لگی اب تو ہماری پالیسی چینج ہو گئی۔ میں نے کہا تمہاری چینج ہو گئی تو شاید پاکستان کے حکمرانوں کی بھی چینج ہو جائے۔ میں نے کہا صوفی محمد تمہاری وجہ سے اس ملک میں حفاظت کے اندر ہے۔ میں نے کہا فضل اللہ، میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں لگا، کیوں؟ جب پاک فوج آپریشن کر رہی تھی تو تم نے افغان کی بارڈر سے فوج کیوں ہٹائی تھی؟ اس لیے کہ فضل اللہ دہشت گردوں کو اس راستے سے باہر نکالنا تھا۔ میں نے کہا آج بھی تم لوگ سپورٹ کرتے ہو۔ کہنے لگی نہیں، I love to شرائن، I love to دادا، I love to خواجہ۔ میں نے کہا آج کہتی ہو تم، جب تمہارے ملک نے مسلمانوں کے اوپر بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، ہمارے وسائل سے تم لوگوں نے کیا کچھ کیا؟ عراق کو دیکھو آپ نے جہنم بنا دیا، آپ نے فلسطین کو دیکھو جہنم بنا دیا، افغانستان کو دیکھو جہنم بنا دیا۔ کیوں؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں؟ یہ اسلام کے ساتھ مذاق کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کے یہ ایجنٹ، چاہے وہ جیش محمد کی صورت میں ہو، لشکر جنگی کی صورت میں ہو، چیف منسٹر پنجاب ابھی جو امن کے اوپر میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں سپاہی شدان کے سربراہ کو بلایا تھا۔ کیوں یہ منافقت ہے؟ کیوں منافقت ہے؟